زندگی میں ایک بات بتاؤ بچوں، کبھی حضور نے کسی صحابی کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا ہو؟ تم کیسے مجاہد ہو، خودکشی کرتے ہو، کلمہ پڑھنے والوں کو ہلاک کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 1,24,40 کم و بیش کسی صحابی کے منہ پہ بھی تھپڑ مارا ہو؟ وہ تو صحابی تھے نا، وہ تو عاشق رسول تھے نا۔ نہیں جو منافق تھے، کسی منافق کے بھی کان حضور نے مروڑے، کبھی گوشمالی کی کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ حضور پہچانتے تھے یہ میرا دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، زبان نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہم بھی ان کی اتباع میں فرماتے ہیں، ہم کلمہ سننے سنانے کے لیے آئے ہیں، پیٹوں کو پھاڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ پیٹ پھاڑ کے دیکھیں دل سے پڑھائے کہ نہیں پڑھائے۔ بھائی ہم کلمہ پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے، ہم کلمہ سننے سنانے کے لیے آئے۔ ہمارے سامنے جو کلمہ پڑھے گا، جو کہے گا مسلمان ہے، اسے مسلمان مانیں گے۔ مجھے تو کوئی سلام بھی کرے گا تو میں مسلمان مانوں گا، اور جو ایمان کے لوازم کوئی مانے تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ صحیح نہیں ہے یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں اور یا علی کہنے والے کافر ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، تاریخ اختلاف، بہت ساری باتیں ہیں، اختلاف ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز تو کے لیے تو ہم سب سے کہیں گے، وہ کسی بھی فرقے کا شخص ہو، یہ نہ ہو تو یہ لڑائی نہ ہو۔ صرف ایک چیز بچوں، آپ اپنا کام کریں، اپنا کام کریں۔ میری بہنوں، صرف ایک لفظ نہ ہو تو فرقہ واریت نہ ہو، یہ فتنہ و فساد نہ ہو۔ بچوں گھر میں جھگڑے نہ ہو، تمہاری پٹائی نہیں ہو، میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہو، یہ مولویوں کے جھگڑے نہ ہو، صرف ایک چیز نہ ہو، اور وہ ہے گستاخی۔ گستاخی ہوتی ہے، کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی سننے والا مشتعل ہو جاتا ہے۔ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا تو کسی کو ایمان کا جنون جو ہے، وہ جذبہ اللہ اکبر، اس پہ غالب، اس کے ہوش و حواس پہ غالب آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہے گا تو کسی کو غصہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرے، کوئی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امہاتنا امہات المومنین اللہ عفیفہ کائنات ام المومنین سید عائشہ صدیقہ، دیگر خواتین، اگر ان پر کوئی طنز و تشنیع کی بات کرے گا تو غصہ آئے گا نا، لڑائی ہوگی نا۔ میری بہنوں کافی وقت ہو گیا ہے، میں تقریر ختم کرنے والا ہوں، لیکن اگر تم اپنے شوہر سے گستاخی نہ کرو تو گھر میں جھگڑے نہ ہو۔ ساس سسر، اولاد، ماں باپ، گستاخی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو۔ بچوں ماں باپ کا ادب کرو گے تو ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے۔ استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب۔ داتا صاحب ہم جن کا نام لیتے ہیں نا، ہلکی ہلکی باتیں لکھی ہیں، وہ کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ والے جو تھے نا، یہ گھنٹوں تقریریں نہیں کرتے تھے۔ نہ ہاتھوں میں شمشیر تھی، نہ لمبی تقریر تھی، چہرے پہ مصطفیٰ کی تنویر ہوا کرتی تھی۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے، کہ کوئی نصیحت نہیں، بس ایک چیز کا خیال رکھنا، کہ کیا ادب، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، جی بزرگوں کا ادب، حضور کا ادب، اللہ کا ادب۔ تو کسی نے پوچھا داتا صاحب یہ تو سمجھ میں آ گیا، ماں باپ کا ادب اور حضور کے ادب تک بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ کا ادب ہم کیسے خیال رکھیں؟ اللہ تو ہمیشہ ہمارے سامنے ہے، ہم حاضر ہیں، موجود ہیں، کیسے؟ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ جس طرح تم گھر میں ماں باپ کا ادب، اسکول میں استاد کا ادب، اسی طرح جب نماز میں آؤ تو یہ نماز اللہ نے رکھی اس لیے ہے کہ تم مجھ سے چھپ تو کبھی نہیں سکتے تھے، لیکن ایک موقع دے دیا کہ تکلف کے ساتھ پاک صاف ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور نیت ارادے کے ساتھ حاضر ہو جاؤ، اور یہ یقین رکھو کہ تم میرے سامنے ہو، میں تمہارے سامنے ہوں۔